خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسٹیو جاب کی خود نوشت کا خلاصہ ابواب کے لحاظ سے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ اس سلسلے کی 6ٹھی ویڈیو ہے۔ یہ اس لحاظ سے خاص ویڈیو ہے کہ اس میں ایپل کمپنی کے قیام کی رودات بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ایک گھر کے گیرج سے ایپل کمپنی شروع ہوئی اور مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے دنیا کی نمبر 1 کمپیوٹر کمپنی بنی۔ تو آئیے اس رودات کو سنتے ہیں۔ چیپٹر 5 مشہور زمانہ کمپنی ایپل کے قیام کی روداد۔ دا ایپل ایک ٹرن آن بوٹ اپ جیک ان اسٹیو جابز کی خود نوشت سے ماخوذ 60 کی دہائی کے آخر میں امریکہ میں سان فرانسسکو اور سانٹا کلارا وادی میں ٹیکنالوجی کا انقلاب جنم لے رہا تھا۔ اس انقلاب کو لانے میں ملٹری کنٹریکٹر، الیکٹرانکس فرم، مائکرو چپ بنانے والے، ویڈیو گیمز ڈیزائنر اور کمپیوٹر کی کمپنیز شامل تھیں۔ اس وقت ایک ہیکر کلچر بھی موجود تھا جو فریکرز، سائبرپنکس، ہابیسٹس اور گیکس پر مشتمل تھا جو عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے تھے۔ یہاں ایک نیم اکیڈمک گروپ تھا جو LSD لیگ فار اسپرچول ڈسکاوری کے اثرات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان میں ڈگ تھے جو پالو آلٹو میں آگمنٹیشن ریسرچ سینٹر میں کام کرتے تھے اور انہوں نے آگے چل کر کمپیوٹر ماؤس اور گرافیکل یوزر انٹرفیس گوئی کے بنانے میں مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ کین کیسی تھے جو ڈرگس کے ساتھ ساتھ میوزک اور لائٹ کا شو کرتے تھے، جس میں ایک مقامی بینڈ جلوہ گر ہوتا تھا جو آگے چل کر انگریٹفل ڈیڈ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں ایک ہپو تحریک تھی جو بے ایریا سے الفابیر تھی اور باغی سیاست کے کارکن تھے جنہوں نے برکلے کی فری اسپیچ موومنٹ سے جنم لیا تھا۔ ان سب کے اوپر ذاتی روشن خیالی کی راہ پر گامزن جین، ہندوازم، میڈیٹیشن اور یوگا، پرائمل اسکریم اینڈ سینسری ڈپریویشن اینڈ ایسٹ کی تحریکیں تھیں۔ روشن خیالی اور ٹیکنالوجی، فلاور پاور اور پروسیسر پاور کے ملاپ کی جسمانی شکل اسٹیو جابز تھا جو صبح میڈیٹیٹ کرتا تھا، دن میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں فزکس کی کلاسز کا آڈٹ کرتا تھا، رات کو اٹاری ویڈیو گیمز بنانے والی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنا کاروبار شروع کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ جابز کے بقول اس جگہ اور اس وقت کچھ ہو رہا تھا۔ وہاں سے بہترین میوزک، دا گریٹفل ڈیڈ، جیفرسن ایئرپلین، جون بائیز، جینس جاپلن کی شکل میں سامنے آیا۔ اسی طرح انٹریٹڈ سرکٹ اور دا ہول ارتھ کیٹوگ سامنے آئے۔ ابتدا میں ٹیکنالوجسٹ اور ہپوز ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے۔ ان میں سے کئی کمپیوٹر کو پینٹاگون اور پاور اسٹرکچر کا حصہ سمجھتے تھے۔ دا میتھ آف دا مشین نامی کتاب میں تاریخ دان لوئس ممفرڈ نے خبردار کیا تھا کہ کمپیوٹر ہماری آزادی چھین رہے ہیں اور زندگی کو بڑھانے والی قدروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں پنچ کارڈز پر لکھی ایک عبارت ڈو ناٹ فولڈ اسپنڈا اے اور میوٹیٹ جنگ کے مخالف لیفٹسٹ کا محاورہ بن گیا تھا۔ لیکن 70 کی دہائی کے اوائل میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور کمپیوٹر کو بیوروکریٹک اعلی کار کی بجائے انفرادی اظہار اور آزادی کی علامت سمجھا جانے لگا۔ اس صورتحال کی ابتدائی اکوئسی رچرڈ براٹگن کی 1967 کی نظم آل واچڈ اوور بائی مشینز آف لونگ گریس میں ہوتی ہے، جبکہ بعد کی صورتحال کی اکوئسی موسیقار بونو نے ان الفاظ میں کی ٹرن آن بوٹ اپ جیک ان۔ بونو بعد میں جابز کے دوست بنے اور جو اکثر جابز کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے تھے کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ بے ایریا کے وہ افراد جو راک، ڈرگس، باغیانہ سرگرمیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے پرسنل کمپیوٹر کی صنعت کے بننے میں مدد دی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ دنیا کو مختلف نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایسٹ کوسٹ انگلستان، جرمنی اور جاپان کا ہائرارکی کا نظام مختلف سوچنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا۔ 60 کی دہائی نے ایسی باغیانہ ذہنیت پیدا کی جو اس دنیا کو تصور کرنے کے قابل تھی جو ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ ایک شخصیت جو مختلف سوچنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی اسٹورٹ برانڈ کی تھی۔ اسٹورٹ ایک ویژنری شخص تھا اور LSD کے مطالعہ میں 60 کے اوائل سے شامل تھا۔ برانڈ کے مطابق اس کی جینریشن کی اکثریت کمپیوٹر کو ایک کنٹرول کرنے والے آلے کے طور پر دیکھتی تھی، لیکن ایک چھوٹی تعداد، جن کو بعد میں ہیکرز کہا گیا، نے کمپیوٹرز کو اپنایا اور اس کو آزادی کے آلہ کے طور پر استعمال کیا۔ برانڈ ایک سٹور دا ہول ارتھ ٹراکسٹر چلاتا تھا جس کی شروعات ایک گھومنے پھرنے والے ٹرک کے طور پر کی گئی تھی اور جو تعلیمی مواد اور کام آنے والے آلہ جات فروخت کرتا تھا۔ 1968 میں اس نے اپنی پہنچ بڑھانے کے لیے ہول ارتھ کیٹوگ نامی رسالہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رسالے کے پہلے سنورق پر خلا سے زمین کی لی گئی مشہور زمانہ تصویر شائع کی گئی تھی۔
اس کا ذیلی ٹائٹل ایکسس ٹو ٹولز تھا۔ اس کا بنیادی فلسفہ ٹیکنالوجی ہماری دوست ہو سکتی ہے تھا۔ برانڈ نے رسالے کے پہلے ایڈیشن کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، ایک ایسی طاقت جنم لے رہی ہے جو فرد کو یہ طاقت بخشے گی کو وہ اپنی تعلیم خود حاصل کر سکے، اپنی انسپریشن خود ڈھونڈ سکے، اپنے ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکے اور اپنے ایڈونچر جس کے ساتھ وہ چاہتا ہے شیئر کر سکے۔ وہ آلے، ٹولز جو اس عمل کے ہونے میں مدد کر سکیں ان کی تشہیر اس رسالے ہول ارتھ کیٹوگ کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اسٹیو جابز اس رسالے کا مدعا بن گیا۔ اس کو رسالے کے آخری شمارے نے خاص طور پر متاثر کیا جو 1971 میں شائع ہوا تھا۔ اسٹیو اس رسالے کو اپنے ساتھ کالج لے گیا اور پھر آل وین فارم جہاں وہ اکثر جایا کرتا تھا۔ جابز نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ اس رسالے کے بیک کور پر صبح کے وقت کی ایک وادی میں سے جاتی ہوئی سڑک کی تصویر تھی۔ یہ کچھ اس طرح سے تھی جس پر آپ ہائیکنگ کرنا پسند کرتے۔ اس کے نیچے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اسٹے ہنگری، اسٹے فولش۔ برانڈ کے مطابق جابز رسالے کے مقاصد کی عملی تصویر تھا۔ وہ باغیانہ مزاج اور ٹیکنالوجی کا مرکب تھا۔ اس نے آلات انسان کے کام آنے کے لیے ہیں کہ خیال کو سمجھ لیا تھا۔ برانڈ کا کیٹلاگ پیورٹولا انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے شائع ہوتا تھا۔ یہ ایک فاؤنڈیشن تھی جو کمپیوٹر کی تعلیم کی فروغ کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس فاؤنڈیشن نے پیپلز کمپیوٹر کمپنی کی لانچ میں بھی مدد کی تھی، جو بنیادی طور پر کمپنی نہیں بلکہ ایک نیوز لیٹر اور کمپیوٹر پاور ٹو دا پیپل کے موٹو کے ساتھ ایک آرگنائزیشن تھی۔ یہاں پر کبھی کبھار بدھ کے دن پاٹلک ڈنر ہوتے تھے۔ اس کے شرکا میں سے گورڈن فرنچ اور فرید موور نے طے کیا کہ ایک باضابطہ کلب بنایا جائے جہاں پرسنل کے متعلق خبریں شیئر کی جا سکیں۔ ان کے ارادے کو جنوری 1975 کے پاپولر میکینکس میگزین نے مزید تقویت دی، جس کے سرورق پر پہلی پرسنل کمپیوٹر کی کنٹ الٹائر کی تصویر تھی۔ الٹ $495 کی ایک کٹ تھی جس میں موجود الیکٹرانکس کے بورڈز کو آپس میں ساڈن کر کے معمولی سا کام لیا جا سکتا تھا، لیکن کمپیوٹر کا مشغلہ رکھنے والوں اور ہیکرز کے لیے یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ بل گیٹس اور پال ایلن نے میگزین کو پڑھا اور الٹ کی کٹ کے لیے ایک آسانی سے استعمال کی جانے والی پروگرامنگ لینگویج بیسک پر کام شروع کر دیا۔ اس نے جابز اور ووزنیاک کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کروا لی، اور جب الٹ کی کٹ پیپلز کمپیوٹر کمپنی میں پہنچی تو وہ فرنچ اور موور کے قائم کیے جانے والے کلب کی پہلی میٹنگ کا مرکزی نقطہ بن گئی۔ اس کلب کا نام ہومبرو کمپیوٹر کلب پڑ گیا۔ یہ ایک تبادلہ خیال کی جگہ بن گئی۔ موور نے 5 مارچ 1975 کو فرنچ کے گیراج میں منعقد ہونے والی پہلی میٹنگ کے لیے پمفلٹ تیار کیا جو کچھ اس طرح تھا، کیا آپ اپنا کمپیوٹر بنا رہے ہیں؟ ٹرمینل ٹی وی ٹائپ رائٹر؟ اگر ہاں تو آپ اپنے ہم خیال لوگوں کی مجلس میں آنا پسند کریں۔ ایلن بام نے HP کے بلیٹن بورڈ پر اس پمفلٹ کو پڑھا اور ووزنیاک کو اس کے بارے میں بتایا، جس نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ وہ رات میری زندگی کی اہم راتوں میں سے ایک ثابت ہوئی، ووزنیاک نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ اس رات تقریباً 30 اور لوگ وہاں آئے اور فرنچ کا گیراج لوگوں سے بھر کر الفابل پڑا تھا کہ لوگ باہر بھی کھڑے تھے۔ سب نے اپنی اپنی دلچسپیوں کے بارے میں باری باری بتایا۔ ووزنیاک، جس نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ گھبرایا ہوا تھا، نے بتایا کہ اس نے ویڈیو گیمز موویز فار ہوٹلز، سائنٹیفک کیلکولیٹر اور ٹی وی ٹرمینل کے ڈیزائن کو پسند کیا۔ وہاں پر نئے الٹائر کا بھی مظاہرہ کیا گیا، لیکن ووزنیاک کے نزدیک مائکرو پروسیسر کی اسپیسیفیکیشن شیٹ کو دیکھنا زیادہ اہم تھا۔ جیسے اس نے مائکرو پروسیسر کے بارے میں سوچا، جو کہ ایک چپ ہے جس پر پورا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ موجود ہے، اس کو گہرائی میں جا کر اس کا پتہ چلا۔ وہ کی بورڈ اور مانیٹر کے ساتھ ایک ٹرمینل ڈیزائن کر رہا تھا جو دور موجود کے ایک منی کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوتا۔ مائکرو پروسیسر کا استعمال کر کے وہ من کمپیوٹر کی کچھ کیپیسٹی ٹرمینل کے اندر ہی رکھ سکتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ڈیسک ٹاپ پر ایک چھوٹا کمپیوٹر بن سکتا تھا۔ یہ ایک پائیدار خیال تھا، کی بورڈ، اسکرین اور کمپیوٹر سب کے سب ایک انٹیگریٹڈ پرسنل پیکیج میں۔ یہ مکمل پرسنل کمپیوٹر کا ایک تصور میرے دماغ میں آیا، ووزنیاک نے کہا۔ اس رات میں نے ایک کاغذ پر اسکیچ بنانا شروع کیا جو بعد میں ایپل آئی کے نام سے جانا گیا۔ شروع میں اس نے الٹ میں موجود انٹل 8080 پروسیسر استعمال کرنے کا ارادہ کیا، لیکن الٹ میں استعمال ہونے والے ایک مائکرو پروسیسر کی قیمت اس کے 1 مہینے کے کرائے سے
زیادہ تھی تو اس نے متبادل کی تلاش شروع کی۔ اس کو ایک مائکرو پروسیسر موٹرولا 6800 ملا جس کو ایچ پی میں موجود اس کے ایک دوست نے $40 میں لا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے موز ٹیکنالوجیز کا بنایا ہوا چمپ دریافت کیا جو الیکٹرانکلی بالکل ویسا ہی تھا لیکن اس کی قیمت $20 تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی مشین سستی تو ہو جاتی لیکن اس کی طویل مادت میں قیمت زیادہ تھی کیونکہ انٹل کی چمپ آگے جا کر انڈسٹری کا اسٹینڈرڈ بنی اور ایپل کمپیوٹرز ان سے مطابقت نہیں رکھ پاتے۔ ہر روز کام کے بعد وزنیاک گھر جا کر ڈنر کرتا اور پھر واپس ایچ پی جا کر اپنے پرسنل کمپیوٹر کے تخل پر کام کرتا۔ اس نے اپنے کیوبیکل میں پرزے پھیلا رکھے تھے اور وہ ان کو کس جگہ رکھنا ہے کے بارے میں سوچتا اور ان کو اپنے مدر بورڈ پر سیولڈر کرتا۔ اس کے بعد اس نے سافٹ ویئر لکھنا شروع کیا جس کے ذریعے مائکرو پروسیسر نے اسکرین پر امیجز ڈسپلے کرنے تھے۔ چونکہ وہ کسی کو سافٹ ویئر لکھنے کی قیمت نہیں ادا کر سکتا تھا اس لیے اس نے خود سے کوڈ لکھے۔ 1-2 مہینوں کے بعد وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے کی بورڈ کی کچھ کیز سے ٹائپ کیا اور میں ششدر رہ گیا۔ حروف اسکرین پر نظر آ رہے تھے۔ وہ اتوار جون 29 1975 کا دن تھا جو پرسنل کمپیوٹر کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وزنیاک نے بعد میں کہا کہ کسی نے کی بورڈ پر کیریکٹر ٹائپ کیے ہوں اور اسے اپنے سامنے اپنے ہی کمپیوٹر کی اسکرین پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ اسٹیو جابز اس سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے وزنیاک پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا کمپیوٹر کو نیٹ ورک کے ذریعے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا میموری کی اسٹوریج کے لیے کمپیوٹر کے ساتھ ڈسک لگائی جا سکتی ہے؟ وہ وزنیاک کی پرزے حاصل کرنے میں بھی مدد کرنے لگا، خاص طور پر ڈائنامک میموری چپس حاصل کرنے میں۔ جابز نے کچھ کالیں کی اور انٹل سے کچھ چپس مفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسٹیو کچھ اسی طرح کا بندہ تھا، وزنیاک نے کہا۔ میرا مطلب ہے وہ جانتا تھا کہ سیلز ریپریزنٹیٹو سے کس طرح بات کرنی۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بہت شرمیلا ہوں۔ جابز نے وزنیاک کے ساتھ ہومبرو کلب جانا شروع کر دیا۔ وہ ٹی وی مانیٹر کو الفاٹے کر اس کے ساتھ جاتا اور اسے وہاں اس کی چیزوں کو سیٹ کرنے میں مدد دیتا۔ اب اس میٹنگ نے 100 سے زائد افراد کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی تھی اور اب یہ فرنچ کے گیراج کی جگہ اسٹینفورڈ لینئر ایکسیلیٹر سینٹر کے آڈیٹوریم میں منعقد ہونے لگی تھی۔ اس وقت ان میٹنگز کی صدارت لی کرتے تھے جو انجینئرنگ اسکول کے ڈراپ آؤٹ تھے اور فری اسپیچ موومنٹ میں شریک رہے تھے اور جنگ مخالف ایکٹیوسٹ تھے۔ وزنیاک کلب کی میٹنگز میں بات کرنے سے بہت شرماتا تھا لیکن میٹنگز کے بعد لوگ اس کی مشین کے اطراف جمع ہو جاتے تھے اور وہ بڑے فخر سے اپنے کام کے بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کلب ایک ایسی جگہ ہو جہاں خیالات کا تبادلہ کیا جائے، نہ کہ اس جگہ کو کاروبار کے لیے استعمال کیا جائے۔ وزنیاک نے بتایا کہ کلب کی انتیم دوسروں کی مدد کرنا تھا۔ یہ بات ہیکر کلچر سے مطابقت رکھتی تھی کہ معلومات مفت میں مسور ہونا چاہیے۔ میں نے ایپل ون اس لیے ڈیزائن کیا تھا کہ میں اسے لوگوں کو مفت میں دینا چاہتا تھا، وزنیاک نے کہا۔ بل گیٹس اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ جب اس نے اور پال ایلن نے ایلیٹر کے لیے بیسک انٹرپریٹر مکمل کر لیا تو وہ اس بات پر بہت ناراض تھا کہ ہوم بریو گروپ کے ممبر اس کو بنا قیمت ادا کیے اسے کاپی اور شیئر کر رہے تھے۔ تو اس نے گروپ ممبرز کے نام ایک خط لکھا جو کلب کا مشہور خط بن گیا۔ جیسا کہ کلب کے اراکین کی اکثریت جانتی ہوگی، اب میں سے اکثر نے سافٹ ویئر بیسک چوری کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کہ اس عمل نے ایک اچھے سافٹ ویئر کو لکھے جانے سے روکا ہے، ان حالات میں کوئی بھی پروفیشنل کام کس طرح جاری رکھ سکتا ہے؟ میں کسی کے بھی جانب سے پیسے ادا کرنے کے خط کی تعریف کروں گا۔ اسٹیو جابز نے بھی اس خیال کو قبول نہیں کیا تھا کہ وزنیاک کی تخلیقات چاہے وہ بلیو باکس ہو یا کمپیوٹر مفت میں مسور ہوں۔ تو اس نے وزنیاک کو اپنی سکیمیٹک کی کاپیاں ایسے ہی نہ دینے کے لیے قائل کیا۔ جابز کا کہنا تھا کہ اکثر لوگوں کے پاس ان چیزوں کے بنانے کا وقت نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم پرنٹڈ سرکٹ بورڈز بنا کر انہیں بیچیں۔ یہ ایک طرح سے ان دونوں کے تعلق کی مثال تھی۔ میں جب بھی کبھی کوئی اچھی چیز بناتا تھا، جابز اس کے ذریعے ہمارے لیے پیسہ بنانے کا راستہ نکال لیتا تھا، وزنیاک نے کہا۔ وزنیاک نے اس بات کو قبول کیا کہ وہ اکیلا ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کمپیوٹر کو بیچنے کا خیال میرے ذہن سے کبھی نہیں گزرا۔ یہ اسٹیو ہی تھا جس نے کہا کہ ان کو بیچ کر دیکھتے ہیں۔
جابس نے ایک منصوبہ بنایا کہ اٹاری میں موجود ایک بندہ کو جسے وہ جانتا تھا سرکٹ بورڈ ڈرا کرنے کے لیے ادائیگی کی جائے اور پھر 50 کے لگ بھگ بورڈز پرنٹ کیے جائیں۔ ان پر $1000 کی لاگت آتی اور ساتھ میں ڈیزائنر کو فیس دینی پڑتی۔ وہ انہیں $40 فی پیس کے بیچ سکتے تھے اور اس میں انہیں $700 کا فائدہ تھا۔ ووزنیاک کو یقین نہیں تھا کہ وہ سارے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز کو بیچ سکتے ہیں۔ وہ پہلے ہی کرائے کی مد میں دیے جانے والے اپنے چیکس کے باؤنس ہونے کی وجہ سے ماشکل میں تھا اور اسے ہر ماہ کا کرایہ نقد ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ جابس ووزنیاک کو اپیل کرنا جانتا تھا۔ وہ اس سے بحث نہیں کرتا تھا کہ وہ یقیناً پیسے بنا لیں گے، بلکہ وہ اسے ایک فن ایڈونچر کی طرح لینے کا کہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے پیسے ضائع بھی چلے جاتے ہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ ہماری کمپنی تو ہوگی۔ اس خیال نے ووزنیاک کو بھی پرجوش کر دیا کہ دو بہترین دوست ایک کمپنی شروع کریں گے۔ کمپنی کھولنے کے لیے سرمایہ جمع کرنے کے لیے ووزنیاک نے اپنا HP 65 کیلکولیٹر $500 میں ایک خریدار کو بیچنے کی کوشش کی، جس نے آخر میں اس سے یہ آدھی قیمت میں لیا۔ اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے جابس نے اپنی والکس ویگن $1500 میں فروخت کر دی، لیکن اس کا خریدار 2 ہفتے بعد ہی آ گیا کہ اس کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ جابس نے آدھا خرچہ الفاٹینی کی حامی بھر لی۔ ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کے باوجود ان دونوں کے پاس $1300 کا سرمایہ، پروڈکٹ کا ڈیزائن اور ایک منصوبہ تھا۔ اب وہ اپنی کمپیوٹر کمپنی شروع کر سکتے تھے۔ اب جب کہ وہ اپنی کمپنی شروع کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے انہیں اس کے نام کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مختلف ناموں پر غور کیا، جیسے میٹرکس، اور انتہائی سادہ نام جیسے پرسنل کمپیوٹر انک۔ کمپنی کا نام فائنل کرنے کی ڈیڈ لائن کمپنی کے پیپرز فائل کرنے تک تھی۔ آخر کار جابس نے کمپنی کا نام ایپل تجویز کیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ پھلوں کی غذا پر تھا اور اسی وقت ایپل کے فارم سے لوٹا تھا۔ اس کی ایک اور وجہ تھی کہ فون باک میں ان کی کمپنی کا نام اٹاری سے پہلے آ جاتا۔ جابس نے ووزنیاک سے کہا کہ اگر اگلی سے پہر تک کوئی اور نام ان کے ذہن میں نہیں آتا تو انہوں نے کمپنی کا نام ایپل ہی رکھنا ہے۔ ووزنیاک کاروبار کے لیے سارا وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دل سے HP کمپنی کا ملازم تھا، تو اس نے سوچا کہ اسے دن میں اپنی نوکری برقرار رکھنی چاہیے۔ جابس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے اور ووزنیاک کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہونے پر معاملات سے کس طرح نمٹا جائے گا، جس پر اس نے اپنی کمپنی اٹاری میں اپنے ایک دوست ران وائن، جنہوں نے ایک دفعہ سلاٹ مشین کی کمپنی شروع کی تھی، کو ساتھ ملایا۔ وائن جانتا تھا کہ ووزنیاک سے HP کی جاب چھوانا آسان نہیں ہوگا اور نہ ہی اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ ووزنیاک کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ اس کے کمپیوٹر کے ڈیزائن ایپل کمپنی کی ملکیت ہوں گے۔ اس کے برخلاف ووزنیاک یہ چاہتا تھا کہ اس کے وضع کردہ ڈیزائن HP بھی استعمال کر سکے اور وہ دوسری مصنوعات میں بھی استعمال کر سکے۔ وائن کے مطابق انہوں نے اور جابس نے یہ محسوس کیا کہ یہ سرکٹ ایپل کمپیوٹر کی بنیاد ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر وائن کے اپارٹمنٹ میں 2 گھنٹہ تک گفتگو کی اور ووزنیاک سے اس بات کو قبول کروایا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ ایک عظیم انجینئر کو اسی وقت یاد رکھا جا سکتا ہے جب وہ ایک عظیم مارکیٹر کے ساتھ کام کرے، اور اس کے لیے اسے اپنے ڈیزائن ایپل کمپنی کے لیے مختص کرنے پڑیں گے۔ جابس وائن کے ووزنیاک کو قائل کرنے سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے وائن کو کمپنی میں 10 شیئر کی پیشکش کی۔ وائن نے کہا کہ دونوں کی شخصیت بہت مختلف تھی، لیکن وہ ایک مضبوط ٹیم تھے۔ ووزنیاک ایک کم گو اور شرمیلا شخص تھا، جبکہ جابس لوگوں میں گھلنے ملنے والا اور ان سے کام نکالنا جانتا تھا۔ میں کبھی بھی لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا، ووزنیاک نے کہا۔ جابس اس کے مقابلے میں لوگوں سے سختی سے بات کر سکتا تھا، لیکن ووزنیاک کے بقول جابس نے کبھی اس سے تارش لہجے میں بات نہیں کی۔ اس کے باوجود کہ ووزنیاک اپنے ڈیزائن کو ایپل کمپنی کی ملکیت میں دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا یہ ماننا تھا کہ اسے سب سے پہلے یہ ڈیزائن HP کمپنی کے سامنے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس نے یہ ڈیزائن HP کمپنی میں رہتے ہوئے بنائے تھے۔ تو اس نے 1976 کے موسم بہار میں HP میں اپنے مینیجرز کو اپنے ڈیزائن دکھائے۔ HP میں سینئر ایگزیکٹو اس کے ڈیزائن سے متاثر ضرور ہوئے، لیکن وہ اس طرح کے ڈیزائن نہیں تھے جن کو HP کمپنی بناتی۔ مجھے مایوسی ہوئی، ووزنیاک نے کہا، لیکن اب میں ایپل کمپنی میں پارٹنرشپ کے لیے آزاد تھا۔ اپریل 1977 کو جابس اور ووزنیاک ماؤنٹین ویو میں وائن کے اپارٹمنٹ گئے تاکہ شراکت داری کا معاہدہ بنایا جا سکے۔
وائن کو اس طرح کی دستاویزات بنانے کا کچھ تجربہ تھا تو اس نے 3 صفحات پر مشتمل معاہدہ تیار کیا۔ تینوں کے حصے واضح تھے، یعنی جابس اور ووزنیاک کی 45% جبکہ وائن کا حصہ 10۔ یہ طے پایا گیا کہ $100 سے زیادہ کے خرچے کے لیے 2 پارٹنرز کی منظوری درکار ہوگی۔ اس کے علاوہ ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا گیا۔ ووزنیاک کے ذمہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا بڑا حصہ تھا، جابس کی ذمہ داریوں میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے عمومی معاملات اور مارکیٹنگ تھی، جبکہ وائن کے ذمہ میکینیکل انجینئرنگ کا بڑا حصہ اور ڈاکیومنٹیشن تھا۔ تینوں نے اپنے اپنے انداز میں معاہدے پر دستخط کیے۔ وائن اس کے بعد وسوسوں کا شکار ہو گیا۔ جب جابس نے زیادہ رقم الفادیار لینے اور خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا تو وائن کو اپنی پہلی کمپنی کی ناکامی یاد آئی۔ وہ دوبارہ اس طرح کی صورتحال سے نہیں گزرنا چاہتا تھا۔ جابس اور ووزنیاک کے کوئی ذاتی اثاثے نہیں تھے، لیکن وائن، جو گلوبل فائنانشل آرماگاڈون کے بارے میں فکر مند رہتا تھا، نے اپنے میٹرس میں سونے کے سکوئی چھپا رکھے تھے۔ کیونکہ انہوں نے کمپنی کو کارپوریشن کی بجائے پارٹنرشپ کی شکل میں بنایا تھا، اس لیے سارے پارٹنر الفادیار میں لیے جانے والی رقوم کے ذمہ دار تھے، اور وائن کو خوف تھا کہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں سب اس کے پیچھے آتے۔ تو وہ معاہدہ ہونے کے محض 11 دن بعد ہی سانٹا کلارا کاؤنٹی کے آفس آیا اور پارٹنرشپ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ وائن کو اس کے حصے کے مطابق پہلے $800 اور پھر $1,500 کی ادائیگی کی گئی۔ اگر تو وائن اپنے حصہ سے دستبردار نہیں ہوتا تو 2010 کے آخر میں اس کے 10 اثاثوں کی قیمت $2.6 بلین ہوتی۔ لیکن اس وقت وہ نیواڈا پہاڑیوں میں واقع اپنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ایپل کمپنی کے قیام کے بعد جابس اور ووزنیاک دونوں ہوم برو کلب میں اکٹھے پریزنٹیشن دیتے۔ ووزنیاک اپنے نئے تیار کردہ سرکٹ بورڈ کو الفاٹے کر سرکٹ بورڈ 8 کلو بائٹ کی میموری اور بیسک کا ورژن جو اس نے لکھا تھا کی تفصیلات بیان کرتا۔ وہ اپنے بنائے گئے کی بورڈ جس سے انسان آسانی سے ٹائپ کر سکتا تھا کی خاص طور پر وضاحت کرتا تھا۔ اس کے بعد جابس کی باری آتی جو یہ بتاتا کہ ایپل کے اندر الٹائر کے مقابلے میں تمام پرزے بلٹ ان ہیں۔ اس کے بعد وہ موجود لوگوں سے سوال کرتا کہ لوگ اس قسم کی مشین کے لیے کتنی قیمت ادا کرنا پسند کریں گے۔ حاضرین کچھ زیادہ متاثر نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ ایپل میں انٹل 8080 مائکرو پروسیسر نہیں تھا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو ان کو مزید سننے کے لیے رک گیا۔ اس کا نام پال ٹریل تھا اور 1975 میں اس نے کمپیوٹر کا ایک سٹور بائٹ شاپ کے نام سے کھولا تھا۔ 1 سال کے بعد اس کے 3 سٹور تھے اور وہ پورے ملک میں اپنے سٹورز کی چین بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جابس نے بڑے جوش و خروش سے پال کو اپنے کمپیوٹر کی تفصیلات کے بارے میں بتایا۔ پال کافی متاثر ہوا اور جاتے ہوئے اپنا وزیٹنگ کارڈ دیتے ہوئے گیا کہ رابطے میں رہو۔ جابس دوسرے ہی دن بائٹ شاپ میں ننگے پیر ہی چلا گیا اور پال سے 50 کمپیوٹرز کا آرڈر حاصل کیا۔ لیکن پال نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ محض $50 کے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز نہیں چاہتا تھا جن کو خریدنے کے بعد لوگوں کو بازار سے چپس خرید کر اسمبل کرنا پڑتے۔ اس طرح زیادہ لوگوں کی بجائے صرف شوقین مزاج لوگ ہی اس طرف متوجہ ہوتے۔ اس کی بجائے وہ مکمل اسمبل شدہ بورڈز چاہتا تھا اور وہ ہر پیس کے لیے $500 نقد ڈلیوری کے وقت ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ جابس نے فوراً ووزنیاک کو HP میں فون کر کے اس آفر کے بارے میں بتایا جو حیران و ششدر رہ گیا۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھولوں گا، ووزنیاک نے کہا۔ اس آرڈر کو مکمل کرنے کے لیے ان لوگوں کو $15,000 مالیت کے پرزے درکار تھے۔ ایلن بام اور جابس کے والد $5,000 بطور قرضہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جابس نے بینک سے قرضہ لینے کی کوشش کی لیکن بینک مینیجر نے اس کی شکل دیکھ کر ہی اسے قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ جابس کمپنی گیا اور پرزے فراہم کرنے کی صورت میں ایپل کمپنی میں شیئر دینے کی پیشکش کی اور کمپنی کے مالک نے انہیں چند لاؤبالی نوجوان سمجھ کر ان کو انکار کر دیا۔ اٹاری میں ایلکورن صرف اسی صورت میں چپس دینے کے لیے تیار تھا جب وہ نقد ادا کرے۔ بالآخر پال نے کریمر الیکٹرانکس کے مینیجر جو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ پال ٹیرل کو کال کرے اور اس بات کی تصدیق کر لے کہ اس نے جابس کو $25,000 کا آرڈر دیا ہے۔ پال اس وقت ایک کانفرنس میں تھا جب اس نے اعلان سنا کہ اس کے لیے ایک ایمرجنسی کال ہے۔ کریمر کے مینیجر نے اسے کہا کہ 2 نوجوان اس کے پاس آئے ہیں
اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بائٹ شاپ کا آرڈر ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ پال نے جابز کی بات کی تصدیق کی اور کریمر الیکٹرانکس جابز کو 30 دن کے لیے پرزے الفادیار پر دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ لاس الٹوس میں موجود جابز کا گھر ان 50 ایپل آئی بورڈز کے لیے اسمبلی کی جگہ بن گیا جو بائٹ شاپ کو 30 دن کے اندر ڈیلیور کرنے تھے اور ان کو اس کی ادائیگی ملنی تھی۔ جابز اور ووزنیاک کے ساتھ ساتھ تمام سور افراد جن میں ڈینیال کاٹ ڈینیل کی سابقہ گرل فرینڈ الیزابتھ ہولمز اور جابز کی حاملہ بہن پیٹی اس کام کے لیے جمع کیے گئے۔ پیٹی کا خالی کردہ بیڈروم کچن کی ٹیبل اور گیراج کو کام کرنے کی جگہ قرار دیا گیا۔ ہولمز جو جویلری کی کلاسز لے چکی تھی اس کو چپس کی صادرنگ کی ذمہ داری دی گئی۔ ہولمز نے ویسے تو صحیح کام کیا لیکن کچھ بورڈز پر فلکس آ گیا جس پر جابز نے اس کو صادرنگ سے ہٹا کر کچن میں بک کیپنگ اور پیپر ورک کے کام پر لگا دیا کیونکہ وہ کوئی بھی پرزے ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جابز نے پھر صادرنگ خود کی۔ جب ایک بورڈ مکمل ہو جاتا تو اسے ووزنیاک کو دے دیا جاتا جو اسے ٹی وی اور کی بورڈ کے ساتھ پلگ کرتا تاکہ تصدیق کر سکے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ اگر وہ صحیح نکلتا تو اسے ایک باکس میں رکھ دیا جاتا لیکن اگر وہ صحیح نہیں نکلتا تو ووزنیاک پتہ لگاتا کہ کون سی پن جانے سے رہ گئی ہے۔ پال جابس نے اپنی پرانی کاروں کی مرمت کا کام معطل کر دیا تھا تاکہ ایپل کی ٹیم کو پورا گیراج مل سکے۔ اس نے ایک لمبا پرانا ورک بینچ لگایا، اپنی بنائی ہوئی پلاسٹر بورڈ کی نئی دیوار پر کمپیوٹر کا اسکیمیٹک لٹکا دیا اور پرزوں کے لیے لیبل والے درازوں کی قطاریں لگائیں۔ اس نے گرمی کے لیمپوں میں نہایا ہوا ایک برن باکس بھی بنایا تاکہ کمپیوٹر بورڈز کو رات بھر زیادہ درجہ حرارت پر چلا کر جانچا جا سکے۔ جب کبھی کبھار ماحول تلخ ہو جاتا تھا جو اس کے بیٹے کے ارد گرد کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا تھا تو پال اسے کچھ سکون فراہم کرتا تھا۔ وہ کہتا وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہے گا بدلے میں اس نے کبھی کبھار ٹی وی سیٹ واپس لینے کو کہا تاکہ وہ فٹ بال کے کھیل کا اختتام دیکھ سکے۔ ان میں سے کچھ وقفوں کے دوران جابس اور کوٹ کے باہر جاتے اور لان میں گٹار بجاتے۔ کلارا جابس کو اپنے گھر کا زیادہ تر حصہ مہمانوں سے پر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کی بڑھتی ہوئی نرالی خوراک سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کھانے کے تازہ ترین جنون پر افسردہ نظر آتی تھی، ہومز نے یاد کیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ صحت مند رہے۔ ووزنیاک کی طرف سے 1 درجن بورڈز کی منظوری کے بعد جابس انہیں بائٹ شاپ پر لے گیا۔ ٹیرل قدرے حیران رہ گیا۔ نہ اس میں پاور سپلائی تھی، نہ کیس، نہ مانیٹر اور نہ ہی کی بورڈ۔ وہ یہ سب کچھ قدرے بہتر فنیشنگ کے ساتھ امید کر رہا تھا، لیکن جابس نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورا اور اس نے ڈیلیوری لینے اور ادائیگی کرنے پر اتفاق کر لیا۔ 30 دن کے بعد ایپل منافع بخش ہونے کے راستے پر تھا۔ جابس نے یاد کرتے ہوئے کہا، ہم اپنی سوچ سے کہیں زیادہ سستے میں بورڈز بنانے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ مجھے پرزوں پر اچھا سودا ملا تھا۔ لہٰذا ہم نے بائٹ شاپ کو جو 50 بورڈز بیچے ان سے جو رقم ہمیں حاصل ہوئی وہ 100 بورڈز بنانے کے لیے درکار سامان خریدنے کے لیے کافی تھی۔ اب وہ باقی 50 بورڈز اپنے دوستوں اور ہومبرو گروپ کے ساتھیوں کو بیچ کر خالص منافع کما سکتے تھے۔ الیزابتھ ہومز باضابطہ طور پر $4 فی گھنٹہ کے حساب سے پارٹ ٹائم بک کیپر بن گئیں۔ وہ ہفتے میں ایک بار سان فرانسسکو سے گاڑی چلا کر آتی تھی اور یہ جانتی تھی کہ جابس کی چیک بک کو لیجر میں کیسے پورٹ کیا جانا چاہیے۔ ایپل کو ایک حقیقی کمپنی کی طرح ظاہر کرنے کے لیے جابس نے ایک جوابی سروس کی خدمات حاصل کی جو پیغامات کو اس کی ماں کو ارسل کرتی تھی۔ رون وائن نے وکٹورین السٹریٹڈ فکشن کے آرائشی لائن ڈرائنگ سٹائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک لوگو تیار کیا جس میں نیوٹن کو ورڈز ورتھ کے ایک اقتباس سے تیار کردہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ایک ذہن ہمیشہ کے لیے سوچ کے عجیب سمندروں میں تنہا سفر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب نعرہ تھا جو ایپل کمپیوٹر سے زیادہ وائن کی خود کی تصویر کے مطابق تھا۔ شاید ورڈز ورتھ کی اس سے بہتر سطح فرانسیسی انقلاب کے آغاز میں شامل افراد کے بارے میں شاعر کی وضاحت ہوتی۔ اس صبح میں زندہ رہنا خوشی تھی لیکن جوان ہونا بہت ہی جنت تھا۔ جیسا کہ ووزنیاک نے بعد میں خوشی کا اظہار کیا، ہم اس سب سے بڑے انقلاب میں حصہ لے رہے تھے جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا میں اس کا حصہ بن کر بہت خوش تھا۔ واز نے پہلے ہی مشین کے اگلے ورژن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے موجودہ ماڈل کو ایپل آئی کہنا شروع کر دیا۔ جابس اور واز نے کی میموریل الیکٹرانکس اسٹورز کو بورڈ فروخت کرنے کی کوشش کی۔
بائٹ شاپ کو بیچے گئے 50 اور دوستوں کو بیچے گئے 50 بورڈز کے علاوہ وہ خوردہ دکانوں کے لیے مزید 100 بورڈز تعمیر کر رہے تھے۔ یہ بات قطعی حیران کا نہیں کہ ان کے جذبات متضاد تھے۔ ووزنیاک ان بورڈز کو اسی قیمت میں بیچنا چاہتا تھا جتنی کہ ان کی لاگت تھی، لیکن جابز خالص منافع کمانا چاہتا تھا۔ جابز غالب آ گیا۔ اس نے ایک ریٹیل قیمت رکھی جو بورڈز بنانے کی لاگت سے تقریباً 3 گنا تھی، اور $500 کی تھوک قیمت پر 33% مارک اپ جو ٹیرل اور دیگر سٹورز نے ادا کیا تھا۔ نتیجہ $666.66 تھا۔ میں ایک جوک سروس ڈائل کرتا تھا جس کا فون نمبر 25566666 تھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ریولیشن کی کتاب میں 666 حیوانوں کی تعداد کی علامت ہے، لیکن انہیں جلد ہی شکایات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس سال کی ہٹ فلم دی اومن میں 666 کی نمائش کے بعد۔ 2010 میں ایک اوریجنل ایپل آئی کمپیوٹر نیلامی میں کرسٹیز نے $213,000 میں فروخت کیا تھا۔ نئی مشین پر پہلی فیچر کہانی انٹرفیس، جو کہ ایک منقطع شدہ ہوبیسٹ میگزین ہے، کہ جولائی 1976 کے شمارے میں شائع ہوئی۔ جابز اور اس کے ساتھی ابھی بھی بورڈز اپنے گھر میں ہاتھ سے بنا رہے تھے، لیکن مضمون میں اس کا حوالہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ اور اٹاری کے سابق پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے طور پر دیا گیا تھا۔ اس نے ایپل کو ایک حقیقی کمپنی کی طرح پیش کیا۔ اسٹیو اس نوجوان صنعت کے دل کی دھڑکن پر انگلی رکھنے کے لیے بہت سے کمپیوٹر کلبوں کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، آرٹیکل نے رپورٹ کیا، اور اس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم ان کی ضروریات، احساسات اور محرکات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو ہم مناسب طریقے سے ان کا حل دے سکتے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں انہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت تک ان کے پاس الٹیر کے علاوہ دوسرے حریف تھے، خاص طور پر 8080 اور پروسیسر ٹیکنالوجی کارپوریشن کا سول 20۔ مؤخر الذکر کو ہوم بریو کمپیوٹر کلب کے لیے اور گیورڈن فرینچ نے ڈیزائن کیا تھا۔ ان سب کو 1976 کے لیبر ڈے ویک اینڈ کے دوران نیو جرسی کے اٹلانٹک سٹی کے بوسیدہ بورڈ واک پر ایک تھکے ہوئے ہوٹل میں منعقد ہونے والے پہلے سالانہ پرسنل کمپیوٹ فیسٹیول میں نمائش کے لیے جانے کا موقع ملا۔ جابز اور ووزنیاک نے فلڈیلفیا کے لیے TWA کی فلائٹ لی، ایک ڈبے میں ایپل آئی اور دوسرے میں ایپل 2 کا پروٹوٹائپ تھا جس پر واز کام کر رہا تھا۔ ان کے پیچھے قطار میں بیٹھا فل سنسٹائن تھا، جس نے ایپل آئی کی طرف دیکھا اور اسے بالکل غیر متاثر کن کہا۔ ووزنیاک اپنے پیچھے قطار میں ہونے والی گفتگو سے بے چین تھا۔ ہم انہیں اعلیٰ درجے کی کاروباری گفتگو میں بات کرتے ہوئے سن سکتے تھے، انہوں نے یاد دلایا، کاروباری مخففت کا استعمال کرتے ہوئے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ووزنیاک نے اپنا زیادہ تر وقت ہوٹل کے کمرے میں اپنے نئے پروٹوٹائپ پر کام کرتے ہوئے گزارا۔ وہ اس کارڈ ٹیبل پر کھڑا ہونے میں بہت شرما رہا تھا جسے ایپل نے نمائش ہال کے عقب میں تفویض کیا تھا۔ ڈینیل کوٹکے نے مین ہٹن سے ٹرین لی جہاں وہ اب کولمبیا اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ٹیبل کا انتظام سنبھالتا تھا جب جابز نمائش کا معائنہ کرنے جاتا تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اسے متاثر نہیں کیا۔ ووزنیاک کے بارے میں اسے یقین ہو گیا کہ وہ بہترین سرکٹ انجینئر تھا اور ایپل آئی اور یقینی طور پر اس کے بعد آنے والا 2 فعالیت کے لحاظ سے دوسرے کمپیوٹرز کو شکست دے سکتا تھا۔ تاہم سول 20 دنکینے میں بہتر تھا۔ اس میں ایک چکنا دھاتی کیس، ایک کی بورڈ، پاور سپلائی تھی اور کیبلز تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے تجربہ کار افراد نے بنایا ہے۔ ایپل آئی دوسری طرف دیکھنے میں اپنے بنانے والوں کی طرح بے دعا سا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی اسٹیو جاب کی خود نوش کے خلاصے کے سلسلے کی 6ٹھی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ اس کے بعد اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو اجازت دیجیے۔